شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو جو نعمتیں یاد دلائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، جن نعمتوں کی بنیاد پر بنی اسرائیل کو عالمین پر برتری و فضیلت عطا ہوئی ہے، ان میں پہلی نعمت اللہ نے آل فرعون سے بنی اسرائیل کی نجات کو قرار دیا ہے. بنی اسرائیل مہاجرت کے بعد آغاز میں عزت و احترام کے ساتھ مصر میں مقیم ہوئے، لیکن تدریجاً آل فرعون کی اسارت غلامی میں آ گئی اور ذلت و رسوائی کی زندگی ان کی شروع ہوئی. اس ذلت کی زندگی میں دو طرف سے عوامل شامل تھے. کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی بعض خصوصیات و صفات باعث بنی ہیں کہ وہ عزیز قوم ذلیل بن جائیں، اور دوسرے وہ عوامل تھے جو آل فرعون سے تعلق رکھتے ہیں. آل فرعون ایک طرز ہے، نظام حکومت ہے، اور مختلف دور میں رہا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، پہلے ان سے اور آج تک قائم ہے، جاری ہے. اس نظام کی بھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کمزور بنا کر اپنا غلام بنا لیتا ہے. ان خصوصیات میں سے قرآن کریم نے سورہ قصص میں بعض عوامل ذکر فرمائے ہیں، اور بعض دیگر قرآن کریم کی سور میں اور آیات کریمہ میں ان عوامل کا ذکر موجود ہے. اس ذلت آمیز زندگی میں آل فرعون کا رویہ بنی اسرائیل کے ساتھ، جسے قرآن کریم نے عذاب ذکر کیا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. بنی اسرائیل آل فرعون کے نظام میں اور حکومت میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور آل فرعون بنی اسرائیل کو سوء العذاب دھکیل رہے تھے، تسلسل کے ساتھ مسلسل انہیں برا عذاب و بدترین عذاب کی طرف لے کے جا رہے تھے. یسومونکم، سومو، سوم سین کے ساتھ عربی میں کسی کو کسی طرف دھکیلنا یا کسی طرف بھیجنا یا روانہ کرنے کو کہتے ہیں. وہ جانور جو چراگاہوں میں دھکیل دیے جاتے ہیں، کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں، صائمہ ان کو کہا جاتا ہے. صوم کسی انسان کو یا کسی جاندار کو کسی سمت میں، کسی جہت میں ڈال دینا ہے، اور آل فرعون بنی اسرائیل کو سوء العذاب کی طرف تسلسل کے ساتھ لے جا رہے تھے، مسلسل بلا وقفہ
اور بعضوں نے اس کے معنی میں ذکر بھی کیا ہے، اہل لغت نے صوم کے معنی میں، کہ مختلف طرح طرح کے عذاب کی طرف لے کے جا رہے تھے، نہ ایک ہی عذاب کی طرف بلکہ متنوع اور مختلف عذاب، ایک دن ایک عذاب کی طرف انہیں دھکیلتے تھے، دوسرے دن اس سے مختلف عذاب کی طرف انہیں دھکیلتے تھے، اور یہ عذاب ان کے لیے بہت برا عذاب تھا۔ کہ یہ اصطلاحات قرآن کریم کی جو آل فرعون کے رویے کے طور پر ذکر کی جا رہی ہیں، پہلے وہ عوامل قرآن نے ذکر کیے ہیں دیگر صورتوں میں کہ جن کی بنیاد پر نظام فرعونی قائم ہوتا ہے، اور نظام فرعونی عام لوگوں کو اپنا غلام و اسیر و محکوم بنا لیتا ہے۔ جب وہ اس کی اسارت میں آ جاتے ہیں اور انہیں اپنی قید میں جکڑ لیتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتا ہے، سماجی رویہ، وہ صوم الی سوء العذاب ہے، یعنی انہیں بدترین عذاب کی طرف اور مختلف عذاب کی طرف انہیں روزانہ لے کے جاتا ہے۔ لے کے جانے سے مراد یہ نہیں کہ زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں اور آگے عذاب دینے والے، شکنجہ دینے والے افراد متعین ہوتے ہیں، اور وہ انہیں ہر روز باندھ کے پہلے سے زیادہ یا مختلف طریقوں سے شکنجہ دیتے ہیں، یا ان کی ضرب و شتم کرتے ہیں یا پٹائی کرتے ہیں، بلکہ حالات اس طرح کے اس قوم کے لیے بنا دیے جاتے ہیں جو ان حالات میں ان کے لیے رہنا عذاب ہوتا ہے اور برا عذاب ہوتا ہے۔ عذاب تکلیف ہے، لیکن سوء العذاب بہت بری تکلیف ہے، کہ تکالیف اور مشکلات کی مختلف صورتیں اور کیفیتیں ہیں۔ بعض اوقات یہ تکالیف بری بھی ہوتی ہیں، سوء بھی ہو جاتی ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کا ان کے ساتھ روزمرہ کا معمول تھا۔ اسی میں یہ لوگ عذاب و سوء العذاب میں بنی اسرائیل زندگی گزار رہے تھے، یعنی خوگر ہو چکے تھے ذہنی طور پر، اپنے آپ کو انہوں نے بنی اسرائیل کے اس رویے اور عذاب کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ کوئی اعتراض نہیں تھا، کوئی احتجاج نہیں تھا، اور اس عذاب سے نکلنے کے لیے کوئی چارہ جوئی بھی ان کے اندر نہیں تھی۔ عذاب کے بارے میں اہل لغت میں بحث ہے، یہ بھی ان الفاظ میں سے ہے کہ اہل لغت اس کے معنی میں مشوش ہیں، برخلاف بعض دیگر الفاظ کے ان میں اہل لغت میں اتفاق ہے اور ان کے معانی میں کوئی تردید نہیں پائی جاتی۔ لیکن عذاب ان اصطلاحات میں سے ہے قرآن کریم کی جس کے معنی میں اہل لغت میں تشویش ہے، اور نتیجتاً مفسرین میں، اہل تفسیر میں بھی یہ تشویش پائی جاتی ہے۔ اہل لغت نے اس کے لیے ایک معنی جو معروف ہے ذکر کیا ہے کہ گوارا، عذب کا مطلب ہوتا ہے شیرین یا گوارا، اور بالخصوص گوارا پانی، میٹھا پانی یا گوارا پانی، اس کو ماء العذب کہتے ہیں، جیسا قرآن کریم نے بھی اس کو اسی ترکیب کے ساتھ ماء عذب میں استعمال کیا ہے۔ اور بیشتر استعمال قرآن کریم کا اس معنی میں نہیں ہے بلکہ سختی کے معنی میں ہے، لیکن ایک یا دو مورد میں اسے آب گوارا کے معنی میں قرآن نے استعمال کیا ہے، اور اہل لغت نے اس کا اصلی معنی یا ایک اصلی معنی آب گوارا و آب شیرین ذکر کیا ہے، جیسا کہ صحرائی انسانوں کے لیے پانی سب سے بڑی نعمت ہے، باقی نعمتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، پانی کے برابر کوئی نعمت ان کے لیے نہیں ہوتی۔ پانی پینے کا، پانی ان کے جانوروں کے لیے، اور پانی ان کے
چراگاہوں کے لیے یا باغات کے لیے، اور چونکہ پانی کا منبع ان کے پاس صرف بارشیں ہیں، باقی نہیں ہیں، برخلاف کوہستانی علاقوں کے کہ وہاں برفیں اور ذخیرہ شدہ پانی، دریا، بہت سارے منابع ہوتے ہیں پانی کے، زمین کے اندر اور زمین کے اوپر۔ صحراؤں میں نہ زمین کے اوپر منبع ہے پانی کا نہ نیچے، اور پانی اگر برفرض زمین کے نیچے سے نکالیں بھی تو وہ کھارا ہوتا ہے، ناگوار پانی ہوتا ہے، اور ضرورت ان کی میٹھا و گوارا پانی ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ مائے فرات ہے یا مائے عذب فرات ہے، یہ گوارا پانی ہے۔ اور دوسرا معنی اس کے لیے ذکر کیا ہے، معنی کوئی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے اس کو بھی عذاب کہا گیا ہے، اور عازب وہ چیز جو رکاوٹ بنی ہوئی ہو یا وہ شخص جو رکاوٹوں میں آ گیا ہو، جس کو رکاوٹوں نے گھیر لیا ہو۔ بعض اوقات انسان خود اپنے لیے کوئی موانع یا رکاوٹیں ایسی گھڑ لیتا ہے یا اپنے آپ کو ان رکاوٹوں کے حصار میں لے جاتا ہے کہ وہاں پر نہ حرکت کے قابل ہے نہ کسی اور طرف جانے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کو بھی عربی لغت میں عذاب کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بات ہے کہ ایک طرف سے عذاب کا معنی گوارا ہے، دوسری طرف سے عذاب جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ سختی کے معنی میں، خصوصاً قرآن کریم کے بیشتر استعمالات، چونکہ یہ کثیر الاستعمال لفظ ہے قرآن کریم میں، ان الفاظ میں سے، اصطلاحات میں سے جسے کثرت سے تکرار کیا گیا ہے، اور ایک ہی معنی میں ہے عذاب اخروی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجرمین کے لیے عذاب یعنی سختی، شکنجہ یا وہ تکلیف دہ چیزیں، دردناک چیزیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہیں یا ان کی زندگیوں کے نتیجے کے طور پر انہیں میسر آنے ہیں، اسے عذاب کہا گیا ہے۔ تو یہ گوارا ہونے کے ساتھ کیسے سازگار ہے؟ سختی ناگوار چیز ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ ان الفاظ میں سے ہے جس کے معانی متضاد ہیں، متضاد معانی میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی مثالیں بھی بعض ہیں عربی زبان میں کہ بعض الفاظ عربی کے متضاد معانی کے لیے استعمال کیے گئے، جیسے قر ہے، طہارت کے لیے بھی ہے اور ناپاکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، یا اور اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ لیکن تحقیقی قول اہل لغت کے ہاں یہ ہے کہ نہیں ہے عربی زبان میں ایسے الفاظ جو متضاد معانی کے لیے مقرر کیے گئے ہوں، ایسے نہیں ہیں۔ البتہ متضاد معانی میں استعمال ضرور ہوتے ہیں عربی الفاظ، لیکن متضاد معانی کے لیے مقرر ہوئے ہوں، وضع ہوئے ہوں، یہ مثال نہیں ہے۔ اور جہاں پر متضاد معانی میں عربی الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے، نہ کہ وضع ہے کہ عربی الفاظ کو متضاد معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہے، چونکہ اس سے لغت کے اندر خود ایک خلل پیدا ہوتا ہے۔ غرض جعل لغت کی اور تقرر لغت کی غرض اس سے نقض ہو جاتی ہے اگر ایک لفظ کو متضاد معانی کے لیے مقرر کیا جائے۔ استعمال اور تقرر میں فرق ہے۔ استعمال میں گنجائش بن جاتی ہے کہ وہ چیز جو مقرر کسی اور چیز کے لیے ہوئی ہو، استعمال اس کو کسی اور چیز میں کیا جا رہا ہو۔ الفاظ میں بھی ایسے ہے اور باقی غیر الفاظ میں بھی، حقائق میں یہ مثالیں کثرت سے ملتی ہیں کہ ایک چیز بنائی کسی اور مقصود کے لیے تھی، استعمال کسی اور کام میں ہو رہی ہے۔ بناتے ہوئے یہ مد نظر نہیں تھا کہ یہ اس کام میں استعمال ہوگی یہ چیز، جہاں آج استعمال میں لائی جا رہی ہے۔ الفاظ بھی اسی طرح سے ہیں، بناتے ہوئے الفاظ مقرر کرتے ہوئے یہ مد نظر نہیں تھا کہ یہ ان متضاد
صفات و معنی میں استعمال ہوں گے، لیکن بعد میں تلازم کی بنیاد پر یا معنی کے آپس میں روابط کی بنیاد پر یا قرائن کی مدد سے اور مجازی استعمالات اور دیگر انواع و اقسام کے استعمالات کے نتیجے میں یہ گنجائش استعمالات میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کسی مناسبت سے ایک لفظ کو اس کے متضاد معنی میں بھی استعمال کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اعراب میں یہ معمول ہے کہ بسا اوقات کسی شخص کے احترام کے لیے یا کسی معنی کے احترام کے لیے بھی وہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں، لیکن عذاب میں یوں نہیں ہے کہ یہ لفظ عذاب دو معنی کے لیے وضع ہوا ہے، تکلیف اور رنج و درد کے لیے، اور اسی طرح گوارا اور شیرین ہونے کے لیے بھی استعمال وضع ہوا ہو۔ چونکہ اس پر بنیاد رکھی گئی ہے کہ عذاب کا اصل معنی گوارا ہونا ہے، لیکن استعمال اس کا زیادہ تکلیف اور رنج و درد میں ہوا ہے، خصوصاً عذاب اخروی۔ اس کے لیے پھر توجیحات فراوان ہوئی ہیں، اور بعض اہل معرفت نے، عرفاء نے اس بارے میں اپنی تاویلات میں زیادہ دوسروں سے زیادہ جاذب گفتگو کی ہے کہ عذاب اخروی کا بھی معنی گوارا ہی ہے۔ اب انہوں نے اس کی پھر توجیہ کی ہے بہت سارے دلائل کے ساتھ کہ عذاب اخروی کا معنی گوارا کیسے ہے، وہ تو تکلیف ہے اور وہ وعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ ایک سزا ہے، اسے کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گوارا کے معنی میں ہے۔ اب ہم یہاں اس باس میں نہیں جاتے، چونکہ مد نظر یہ ہے کہ ہم اقوال تفسیری نہ نقل کریں یہاں پر، جو معنی قرآن کے آیات کے اور الفاظ کے ساتھ تناسب رکھتا ہے صرف اسی پر اکتفا کریں ہم، تشویش سے بچنے کے لیے، چونکہ تفاسیر میں کوئی قرآن کی آیت یا لفظ ایسا نہیں ہے جس میں متعدد تفسیریں اور معنی اور اقوال موجود نہ ہوں، اور عموماً تفاسیر میں اور دروس تفاسیر میں وہ سارے اقوال پیش کرنا ہی درس تفسیر یا عمل تفسیر کہلاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی سابقہ یا مختلف کتب میں پھیلی ہوئی تشویش یکجا کر کے ایک درس میں ساری جمع کر کے اور لوگوں کو بتا دی جاتی ہے، ان کے ذہنوں میں منتقل کر دی جاتی ہے، کہ اس طرح سے فہم قرآن میں خلل واقع ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن مشوش ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اجتناب کر رہے ہیں کہ ان اقوال متعددہ، چونکہ وہ تفاسیر میں موجود ہیں، مختلف قدیم تفاسیر، جدید تفاسیر، مسلکی تفاسیر، شیعہ سنی تفاسیر میں وہ سارے اقوال اپنی جگہ محفوظ ہیں، اور جس کی دلچسپی ہو وہ وہاں رجوع کر سکتا ہے ان اقوال کی طرف، لیکن فہم قرآن میں ان کو اتنا دخل نہیں ہے، تشویش اذہان میں البتہ ان کا دخل ہے۔ عذاب کا لغوی معنی شیرین نہیں ہے، گوارا نہیں ہے، ہر چند قرآن نے اس معنی میں اس کو استعمال کیا ہے اس لفظ کو، لیکن لغوی لحاظ سے قرآن کا لفظ عذاب کا یہ معنی نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ فرقان میں تقابل کے ساتھ اس معنی کو قرآن کریم نے ذکر کیا دو آیات میں، سورہ فاطر میں بھی اور سورہ فرقان میں۔ سورہ فرقان میں آیت 53 میں، سورہ فرقان آیت 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔
کہ دو دریا ایک جگہ پر، دو بحر آپس میں مل رہے ہیں، ایک عذب فرات، ایک میٹھا گوارا پانی ہے، وہذا ملء اجاج، اور ایک کھارا ناگوار پانی ہے۔ جس طرح سمندر کا پانی کھارا پانی ہوتا ہے اور دریاؤں کا میٹھا پانی ہوتا ہے، جہاں دریا سمندر میں گرتے ہیں وہاں پر یہ مرج البحرین پیدا ہوتا ہے، دو پانی، دو بحر آپس میں مرج ہوتے ہیں۔ اور دریا، جیسے ہم پاکستان کے جغرافیہ میں دیکھیں تو دریائے سندھ، باقی سارے دریا پاکستان کے اکٹھے ہو کے ایک دریا بن جاتے ہیں، ایک نقطے میں جا کر یہ سارے دریا ایک دریا میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک دریا دریائے سندھ کے نام سے سمندر میں جا کے گرتا ہے، اور جہاں پر یہ دریا سمندر کے پانی میں جا کے گرتا ہے وہاں یہ منظر ہوتا ہے کہ دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے جو برفیں پگھل کے یا پانی کے چشموں سے نکلتا ہے، اور سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک پانی عذب فرات ہے و ایک پانی ملح اجاج ہے، یہ مرج البحرین ہے۔ دوسرا اس کا نمونہ سورہ مبارکہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، سورہ فاطر آیا 12 کے اندر۔ سورہ فاطر آیا 12 میں ہے، وما یستوی البحران، یہ دو سمندر یا دو پانی، دو بحر ایک جیسے نہیں ہیں، مساوی نہیں ہیں۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج ومن کل تأکلون لحما طریئا وتستخرجون حلیۃ تلبسونہا وتری الفلک فیہ مواخر لتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، کہ دو پانی ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں، ایک گوارا پانی ہے اور ایک ملح اجاج ہے، لیکن دونوں سے انسان استفادہ کرتا ہے، ایک سے پیتا ہے پینے کے لیے اور دوسرے سے انسان لحم طری تازہ گوشت حاصل کرتا ہے اور دیگر فوائد اس سے حاصل کرتا ہے۔ خوب، یہ دو نمونے ہیں جہاں پر یہ لفظ عذب جو عذاب کا اصل مادہ ہے یہ گوارا اور میٹھے پانی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام قرآن کریم میں یہ عذاب سختی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جو سینکڑوں آیات ہیں، یعنی متعدد آیات ایسی ہیں یا زیادہ تر آیات جن میں یہ عذاب ہی کے معنی میں، یعنی سختی اور شکنجہ یا تکلیف اور درد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ خوب، اگر ہم یہ قبول کر لیں کہ لغوی معنی اس کا گوارا ہونا ہے، میٹھا ہونا ہے، تو پھر قرآن کریم میں زیادہ تر استعمال یا معظم استعمال اس کا وہ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو وہاں توجیہ کرنا پڑتی ہے، جیسا کہ بعض اہل معرفت نے اس کے لیے خوبصورت توجیہ کی ہے۔ اب اگر برفرض وہ قرآن کریم سے نہ بھی ثابت ہو، اپنی جگہ پر وہ ایک علمی بحث ہے، البتہ اس کے لیے جو انہوں نے توجیہ کی ہے وہ اپنی جگہ پر ایک اچھی دلچسپ بحث ہے۔ عذب کا مطلب یہ ہے کہ جب یہی میٹھا پانی یا گوارا پانی یا کوئی بھی پانی ہو، اس پانی کے اوپر خصوصاً بارش کا پانی جب کسی گڑھے میں جمع ہوتا ہے، کسی حوض میں جمع ہوتا ہے اور کھلا ہوتا ہے آسمان کے نیچے، ہوائیں اس کے اوپر چلتی ہیں، اس کے اوپر کوئی چھت نہیں ہوتی، اس کے اطراف میں کوئی دیوار نہیں ہوتی، لہٰذا ہواؤں کے ذریعے سے اور جانوروں کے آنے جانے سے اس پانی کے اندر بہت ساری چیزیں خس و خاشاک شامل ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کے اوپر تنکے جمع ہو جاتے ہیں، کبھی اس کے اوپر گھاس پھوس جمع ہو جاتا ہے، کبھی اس کے اطراف سے اڑنے والی چیزیں بارش کے پانی کے مجموعے میں جہاں پر بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، عموماً اس کی تہہ پر کثافت اور اس طرح کے خس و خاشاک جمع ہو جاتے ہیں، ہلکے ہونے کی وجہ سے
کچھ چیزیں پانی میں جاتی ہیں، تہہ میں چلی جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر چیزیں پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہیں، خس و خاشاک وغیرہ، اور پانی کو چھپا لیتی ہیں، ایک رکاوٹ بن جاتی ہیں، گویا نیچے پانی ہے ہی نہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی خشک زمین ہے جس کے اوپر بھوسا یا کچرا پڑا ہوا ہے، جبکہ اس کے نیچے پانی ہوتا ہے۔ برخلاف دریاؤں کے جو بہتے رہتے ہیں کہ خس و خاشاک کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتے ہیں، لیکن رکے ہوئے پانی میں یہ عمل ہوتا ہے، تکرار ہوتا ہے کہ وہ خس و خاشاک اس کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور نیچے چھپ جاتا ہے پانی۔ اس خس و خاشاک کو عذب کہتے ہیں جو چھپا لیتا ہے نیچے گوارا پانی کو۔ اور صحرائی زندگی میں جب آب گوارا کی تلاش میں لوگ جاتے تھے ڈھونڈنے کے لیے، انہیں کہیں میسر آتا تھا تو وہاں نیلے رنگ کا صفاف شفاف مشرب ناب نہیں ہوتا تھا، خالص چشمہ نہیں ہوتا تھا چمکتا ہوا، بلکہ جہاں بھی پانی کا گڑھا ہوتا تھا اس کے اوپر یہ کچرا اور یہ خس و خاشاک جمع ہوتا تھا۔ یہ اس سے ہٹاتے پہلے خس و خاشاک کو، اور پھر نیچے موجود پانی خود بھی پیتے، اپنے جانوروں کو بھی پلاتے تھے۔ یہ عذب وہ خس و خاشاک ہے جو پانی کو ڈھانپ لیتا ہے، پانی کو چھپا دیتا ہے، اور اس کے نیچے چونکہ ایک شیرین و گوارا پانی عموماً ہوتا ہے، لہٰذا خس و خاشاک عذب ہے، عذب کے نیچے گوارا پانی ہے، نہ کہ خود گوارا پانی کو عذب کہتے ہیں، بلکہ ڈھانپا ہوا پانی یا وہ چیز جس نے ڈھانپا ہوا ہے پانی کو وہ عذب ہے، اور وہ عموماً میل کچیل ہوتی ہے یا خس و خاشاک ہوتا ہے جو پانی کو چھپا دیتا ہے، پانی کو روک لیتا ہے یا پانی تک رسائی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اسی سے عازب اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنے لیے بہت ساری چیزیں جس نے ممنوع قرار دی ہیں، یعنی رکاوٹیں اپنی زندگی میں قائم کر دی ہیں اس نے۔ لہٰذا غیر شادی شدہ انسان جو شادی کی جس کو ضرورت ہے اور نہیں کر رہا، اپنے اوپر اس نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اپنے لیے اس نے شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ مجھے یہ پہلے اتنا مال میسر آ جائے، پہلے تعلیم مکمل ہو جائے، پہلے مال و دولت آ جائے، میرا گھر بن جائے، میرا فلاں کام ہو جائے۔ اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو نکاح سے اور شادی سے دور رکھا ہوا ہے، یعنی اس زندگی کی خوشگواری سے اس نے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے، اس لیے اس شخص کو عازب کہتے ہیں۔ یہ کنوارا آدمی جس نے اپنے آپ کو پابندیاں خود اپنے اوپر لگا کر اپنے آپ کو گوارا زندگی سے دور رکھا ہوا ہے، جیسے وہ عذب تھا خس و خاشاک جس نے گوارا پانی کے اوپر تہ بنا کر لوگوں کو، صحرائیوں کو پانی تک رسائی سے روکا ہوا ہے، مانع بنا ہوا ہے۔ یہ کچرا یا یہ رکاوٹ جو مانع بن جاتی ہے یہ عذب کہلاتی ہے، جو اصل لغوی معنی کے لحاظ سے اس کا یہ معنی ہے۔ اور چونکہ اس عذب کے نیچے گوارا پانی ہوتا ہے، لہٰذا یہ عذب فرات گوارا پانی اس وجہ سے کہ اس رکاوٹ کے پیچھے گوارا پانی موجود ہوتا ہے، لیکن اصل معنی عذب کا گوارا نہیں ہے، شیرین نہیں ہے، بلکہ رکاوٹ ہے اور مانع ہے جو کسی کام کی راہ میں پیدا کر دیا جائے۔ انسان کی زندگی میں خوب یہ دونوں صورتیں ہیں کہ بعض اوقات انسان کو اپنی ضروریات میسر ہیں، اور بعض اوقات انسان کی زندگی میں ضروریات اور انسان کے درمیان رکاوٹیں اور موانع حائل ہو گئے ہیں۔ یہ موانع غیر اختیاری بھی ہو سکتے ہیں اور اختیاری بھی ہیں، یعنی یہ وہ موانع ہیں جو کسی نے کھڑے کیے ہیں اختیاری، یا انسان نے خود اپنے لیے موانع کھڑے کر دیے ہیں، اپنے حالات ایسے بنائے ہیں، اپنی زندگی کی روش ایسی اختیار کی ہے جو خوشگواریوں تک پہنچنے کے لیے یا ضرورتوں تک پہنچنے کے لیے
معنی بن جاتی ہیں. خود اپنا انداز انسان کا زندگی کا جو انسان نے خود اختیار کیا ہے، ناسمجھی کی وجہ سے یا سمجھتے ہوئے، دونوں صورتوں میں، لیکن اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے یہ انداز زندگی اور طرز زندگی اپنایا ہے. یہ ایک صورت ہے کہ انسان زندگی میں موانع، اس کی آرزوئیں یا اس کی ضرورتیں یا اس کی خوشگواریوں کی راہ میں موانع بہت شدید ہیں، زیادہ ہیں. اکثر لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں دوسروں نے موانع کھڑے کر دیے ہیں اور انہیں اپنی زندگی کی ضرورتوں سے یا خوشگواریوں سے ان کو منع کر دیا ہے، رکاوٹیں ڈال دی ہیں. یہ چاہتے ہیں ان ضروریات تک پہنچنا، لیکن دوسروں کی طرف سے ایجاد کردہ موانع انہیں روکے ہوئے ہیں، وہاں آگے جانے نہیں دیتے، اپنی منزل تک یا اپنی مراد تک انہیں پہنچنے نہیں دیتے. اور تیسری یہ صورت ہے کہ نہ اس نے خود اختیاراً یہ موانع اپنی زندگی میں ایجاد کیے ہیں سمجھتے ہوئے یا نہ سمجھی میں، اور نہ ہی کسی دوسرے طبقے نے اس کی زندگی میں موانع کھڑے کیے ہیں، بلکہ اتفاقات نے، حادثات نے، واقعات نے اور سماجی حالات نے یا طبعی حالات نے یہ موانع انسان کی راہ میں کھڑے کر دیے ہیں کہ ان کو بھی ممکن ہے کسی توجیہ کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ نہایتاً وہ بھی اختیاری ہی شمار ہوتے ہیں، لیکن بلا واسطہ اگر ہم دیکھیں تو یہ موانع کسی انسان نے کھڑے نہیں کیے. جیسے کوہستانوں میں یا دشوار گزار علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی رسائی شہری علاقوں تک، زرخیز علاقوں تک، یا جہاں ان کی ضروریات ہیں ان تک ان کے راستے ہی نہیں ہوتے، دشواریاں ہیں. جیسے آج کے زمانے میں سڑکیں نہیں ہیں، گاڑیاں نہیں آتی جاتی. یہ موانع، یہ پہاڑ، یہ دشوار گزار راستے، یہ دریا، بیچ میں حائل گھاٹیاں، یہ انسانوں نے خود نہیں بنائے، طبعی طور پر ہیں اور جغرافیائی موانع ہیں یا طبعی موانع ہیں یہ. لیکن وہ جو اصل عذاب یا عذاب انسان کے لیے شمار ہوتا ہے وہ یہ معنی ہے کہ انسان کی زندگیاں موانع، انسان کی ضرورتیں موانع سے دوچار ہو گئی ہیں، رکاوٹیں ان کی راہ میں حائل ہو گئی ہیں. خوب یہ رکاوٹیں جو انسان خود اپنے لیے کھڑی کرتا ہے، ہر چند ممکن ہے متوجہ نہ ہو، قبول بھی نہ کرتا ہو کہ میں جن چیزوں سے محروم ہوں، میری محرومیت میرے اپنے سوء اختیار اور سوء ارادہ کا نتیجہ ہے. میں نے خود غلط فیصلے کیے ہیں اور غلط راستے اپنائے ہیں، غلط طریقے اختیار کیے ہیں، جن کی وجہ سے آج اس طرح کی زندگی، سخت زندگی مجھے درپیش ہے. عموماً انسان دوسروں کو ذمہ دار سمجھتا ہے. مثلا جو لوگ پڑھ نہیں سکے، تعلیم نہیں حاصل کر سکے، کوئی اور مہارت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکے، محنت نہیں کی انہوں نے، وقت ضائع کیا انہوں نے، عموماً دوسروں کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، لیکن ہوتے خود ہیں. یہ بعض اوقات دوسرے بھی ہوتے ہیں کہ انسان دوسرے اس وقت معنی بنتے ہیں، رکاوٹیں شمار ہوتے ہیں جب خود انسان چاہتا ہے کسی مقصود تک پہنچنا، لیکن آگے دوسروں کے کھڑے کیے ہوئے موانع اسے جانے نہیں دیتے، اس وقت دوسرے ذمہ دار ہیں. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسروں نے جو رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں یہ اٹھا بھی دیں تو خود انسان کے اندر ارادہ ہی نہیں ہے اس راہ کو طے کرنے کا، چلنے کا. مثلاً ہم فرض یہ کریں کہ ہماری قوم میں، موجودہ نسل میں تعلیم کی، اعلیٰ تعلیم کی راہ میں موانع ہیں، اور یہ موانع حکومتوں نے، یہ موانع عالمی حالات نے، بہت ساروں نے ہماری راہ میں کھڑے کیے ہیں کہ ایک نسل کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا ہے. لیکن ہم یوں فرض کریں کہ یہ موانع جو دوسروں نے کھڑے کیے ہیں یہ سارے اٹھا دیے جائیں اور سب کے لیے تعلیم آزاد ہو جائے، آسان ہو جائے، میسر ہو جائے. کیا پھر سارے یہ جو محروم ہیں تعلیم سے یہ فوراً تعلیم حاصل کریں گے؟
پھر بھی نہیں کریں گے یہ. کیوں؟ کہ یہ ارادہ نہیں رکھتے. جب انسان خود ارادہ نہ رکھتا ہو اور رکاوٹیں بھی درپیش ہوں، اس وقت محرومیت کا ذمہ دار رکاوٹوں کو نہیں سمجھا جاتا، ارادے کے نہ ہونے کو سمجھا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، علمی عقلی قانون ہے، فلسفی ایک ضابطہ ہے جو علوم میں رائج ہے، اور علماء جگہ جگہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے یہ دیکھا جائے کہ مقتضی موجود ہے یا نہیں، اور مقتضی اگر موجود ہے تو پھر دیکھا جائے کہ مانع مفقود ہے یا نہیں. یعنی کسی کام کو انجام تک پہنچنے کے لیے انسانی کام، یہ دو چیزوں کا نتیجہ ہے کہ مقتضی موجود ہو اور موانع مفقود ہوں اس کے. یہ اصطلاح ہے، میں نے اس لیے ذکر کر دی ہے کہ اگر مطالعات میں مومنین کے کانوں تک یہ اصطلاح پڑھے یا ان کی آنکھوں سے کسی کتاب میں گزرے کہ مقتضی اور مانع، مقتضی کا ہونا اور موانع کا نہ ہونا، مفقود ہونا، یہ شرط ہے کسی عمل کے انجام پانے کے لیے. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ مقتضی یعنی وہ علت، وہ ارادہ، وہ نیت جو کام کرنے کے لیے ضروری ہے، جس نے کام کرنے کے لیے انسان کو اکسانا ہے، اٹھانا ہے انسان کو، یہ مقتضی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں. یعنی تقاضا کرنے والی چیز، متقاضی. اگر مقتضی پایا جاتا ہے، نیت ہے، ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے انسان کا میں یہ کام کروں، اور یہ کام کرنے جب نکلتا ہے تو آگے موانع پیش آ جاتے ہیں، نہیں کر سکتا یہ کام. بس موانع کو مفقود ہونا چاہیے، معدوم ہونا چاہیے، اور موانع راستے سے ہٹائے جانے چاہیے. ارادہ موجود ہے، موانع بھی نہیں ہے، یہ کام اس ارادے کے تحت انسان انجام دے گا اور دے سکتا ہے. لیکن اگر ایک انسان کے اندر ارادہ ہی نہیں ہے کسی کام کا اور موانع بھی موجود ہیں، مثلاً ایک سڑک بند ہے، پولیس نے بند کی ہوئی ہے، حکومت نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، لیکن اس سڑک پہ جانے کا ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے یا کسی دوسرے کا ارادہ نہیں ہے اس سڑک پہ جانے کا، اور نہیں گئے. اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں نہیں گئے اس راہ پر، تو ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ آپ کے علم میں تھا کہ سڑکیں بند ہیں. خوب اگر سڑکیں کھلی ہوتی تو پھر آپ جاتے، یہ پھر بھی نہ جاتے، کیونکہ ان کے اندر ادھر جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا. بہت ساری بند سڑکوں میں ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے جانے کا، نہ یہ کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں لیکن سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے نہیں جا پا رہے. سڑکیں کھلی ہوں تو بھی ہم نے نہیں جانا، چونکہ ارادہ نہیں ہے ہمارا. اسی طرح انسان کی زندگی میں موانع یہ دو وجہ سے ہیں، یا خود انسان نے ان موانع کو اپنی نیت ارادے سے اختیار سے ایجاد کیا ہوا ہے، یا دوسروں نے یہ موانع کھڑے کیے ہیں. دوسروں کے کھڑے کیے ہوئے موانع اس وقت ہماری زندگی کی محرومیت کا باعث بنتے ہیں جب ہماری طرف سے نہ ہو، ہم مانع نہ ہو، ہم نے ارادہ پورا کیا ہوا ہے یہ کام کرنے کا، دوسرے کرنے نہیں دے رہے. اس ضابطے کے مطابق جب انسان کی زندگی میں موانع آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں ان چیزوں تک پہنچنے میں جو انسان کی زندگی میں سہولتوں کے اسباب ہیں، وسائل ہیں جن سے زندگی آسانی سے گزرنی ہے، سہولت سے گزرنی ہے، اور ان موانع کے پیچھے جب انسان رک کے اس سہولت سے محروم رہ جاتا ہے، کیونکہ زندگی، انسان کی زندگی ان وسائل کے اوپر منحصر ہے. دو راستے نہیں ہیں انسان کے پاس کہ یا ان وسائل کے ذریعے سے انسان یہ راستہ طے کرے یا ان وسائل کے بغیر انسان یہ راستہ طے کرے. مثلاً انسان نے کھانا کھانا ہے، بھوک مٹانی ہے، تو کھانا واحد وسیلہ ہے اس کے لیے. دو راستے نہیں ہیں کہ یا کھانا کھا لے یا مثلاً ذکر کر لے یا عبادت کر لے. عبادت بھوک مٹانے کا ذریعہ نہیں ہے، کھانا ہی ہے واحد وسیلہ، ذریعہ منحصر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانداروں کے لیے قرار دیا ہے، خوراک اور غذا، کہ یہ غذا کے تناول سے اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں. یا مثلاً ان کا
رشد و نمو ہے، نشو و نما ہے، یہ نشو و نما خوراک کے تناول سے ممکن ہے۔ دو اللہ نے اس کے لیے راستے نہیں رکھے ہوئے کہ نشو و نما آپ خوراک کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور ذکر و فکر کے ذریعے سے بھی آپ اپنی بھوک اور نشو و نما بڑھا سکتے ہیں۔ یعنی پودے دو طرح سے رشد کر سکتے ہیں، ایک یہ کہ آپ پودوں کو پانی دیں، کھاد دیں، دوسرا یہ ہے کہ پودوں کے پاس بیٹھ کے ذکر کرتے رہیں آپ، یا ان کے پاس بیٹھ کے تلاوت کرتے رہیں معنوی۔ ان دونوں طریقوں سے پودوں نے نشو و نما نہیں کرنی، ایک ہی اللہ نے قانون بنایا ہے کہ پانی اور کھاد اور مٹی کے ذریعے سے پودے نے نشو و نما کرنی ہے۔ جس جاندار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وسیلہ رکھا ہے، ذریعہ رکھا ہے اس کی پرورش کا، اس کی نشو و نما کا، اس کی رشد کا، نمو کا، اگر اس وسیلے تک رکاوٹ پیدا ہو جائے پہنچنے میں، مانع پیدا ہو جائے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس وسیلے سے محروم رہ جاتا ہے، اور جب محروم رہ جاتا ہے تو یہ محرومیت کا معنی یہ ہے کہ اس وسیلے کے نہ ہونے کی صورت میں انسان کی زندگی سختی میں گزرے گی، دشواری میں گزرے گی، پریشانی میں گزرے گی، تکلیف میں گزرے گی، درد میں گزرے گی، رنج میں گزرے گی، دباؤ میں گزرے گی، شکنجے میں گزرے گی۔ وسائل نہ ہونا ہی بڑا شکنجہ ہے۔ جیلوں میں لوگوں کو بند کر دیتے ہیں، بعض جگہ تو تشدد بھی کرتے ہیں، اگر تشدد نہ بھی کریں، صرف زندان میں کسی کو بند کر دیں، ایک کمرے میں بٹھا کے کوئی تھپڑ مکہ لات نہ ماریں اس کو، بلکہ اس کو کھانا بھی دیں، سب کچھ دیں، لیکن اسے کسی سے ملاقات کرنے نہ دیں، اسے اپنے دکان پہ نہ آنے دیں، اسے اپنے خاندان میں نہ آنے دیں، تو آپ نے اس محرومیت سے اس کے لیے سختی پیدا کر دی ہے۔ یہ محرومیت نے اس کی زندگی کو دشوار بنا دیا ہے، شکنجے میں چلا گیا ہے۔ بس یہ معنی کے نتیجے میں جو سختی پیدا ہوتی ہے، موانع ایجاد کرتے ہیں سختی، وہ سختی عذاب کا لازمہ ہے۔ یعنی عذاب کا مطلب سختی بھی نہیں ہے، عذاب کا مطلب گوارا اور شیرینی بھی نہیں ہے، عذاب کا مطلب رکاوٹ ہے، مانع ہے۔ موانع ہٹانے سے دو کام ہوتے ہیں۔ موانع ہٹانے سے بسا اوقات انسان کو گوارا چیزیں میسر آ جاتی ہیں، اور موانع رہنے سے انسان کو سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسان کی زندگی شدید سختیوں کے تحت چلی جاتی ہے۔ مثلا جو لوگ سختیوں میں مبتلا ہیں تو ہم جا کر ان کا جائزہ لیں، ان کا تجزیہ کریں ہم کہ سختی سے مراد کیا ہے۔ مثلا ایک فقیر خاندان ہے، غریب خاندان ہے، اس وقت ان کے اوپر سختیاں ہیں، ان سختیوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کو کھانا نہیں مل رہا، ان کو پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، ان کو سردی گرمی سے بچنے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، روزمرہ کی ضروریات ان تک نہیں پہنچ رہی۔ جیسے اس وقت مسلمین غزہ ہیں، ان کے لیے یہی زندگی ہے، سخت ہے، یعنی ہر چیز بند ہے ان کے اوپر، ہر چیز پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ وہ علاوہ قتل و خود نسل کشی ایک الگ ظلم ہے، وہ ظلم ہے، لیکن یہ جو موانع ہیں جن کی وجہ سے ان تک ضروریات نہیں پہنچ رہی اور وہ ضروریات تک نہیں پہنچ رہے، یہ موانع انہوں نے ان کے لیے سخت زندگی سخت کر دی ہے۔ یہ سختی اس عذاب کا نتیجہ ہے۔ عذاب یعنی وہ رکاوٹیں، وہ موانع جس نے خوشگواریاں روک لی ہیں۔ اب اگر یہ موانع برطرف کر دیے جائیں اور وہ خوشگواریاں ہمیں حاصل ہو جائیں، وہ سہولتیں، وہ وسائل سارے میسر آ جائیں، جیسے بھوکے انسان کی راہ میں رکاوٹیں ہٹا دی جائیں اور ایک بہت ہی لذیذ کھانا اسے میسر آ جائے، تو یہ جو خوشگواری ہے یہ عذاب ہٹانے سے ہوئی ہے، معنی ہٹانے سے یہ خوشگواری پیدا ہوئی ہے۔ لہٰذا اسی تناسب سے کبھی اس لفظ عذاب کو خوشگواری کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ میٹھا پانی، میٹھا پانی جو موانع کے بعد وہ اس کے اوپر جو کچرا پانی کے اوپر جمع ہو جاتا ہے، جو خس و خاشاک جمع ہو جاتے ہیں، وہ ہٹانے سے نیچے شیرین پانی آتا ہے، تو اس خوشگواری کو عذاب کہتے ہیں۔ اور عذاب و سختی بھی اسی کو کہتے ہیں جو ان موانع کے نتیجے میں
محرومیت کی وجہ سے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، اور وہ زندگی جو ان وسائل پر منحصر ہے، ان منحصرہ وسائل کے نہ ہونے سے جو زندگی میں سختی پیدا ہوتی ہے، تکلیف و درد پیدا ہوتا ہے، وہ عذاب کہلاتا ہے اصل میں۔ بس یوں نہیں کہ اس کے 3 معنی ہیں، جیسے بعض اہل لغت نے یہ ذکر کیا ہے کہ لفظ عذب کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے وہ معنی اور رکاوٹ ہے، وہ معنی و رکاوٹ جو انسان کو خوشگواریوں کے راہ میں پیش آ جاتے ہیں، اور وہ موانع جو خوشگواریوں کو روکنے کے نتیجے میں انسان کے لیے سختی فراہم کر دیتے ہیں۔ اس لیے وہ دونوں اس کا لازمہ ہے، سختی اور خوشگوار ہونا۔ ایسے نہیں کہ لفظ عذب 2 متضاد معنوں کے لیے وضع ہوا ہے، مقرر ہوا ہے، یہ نہیں ہوا، یہ حکیمانہ کام نہیں ہے، درست کام نہیں ہے، بلکہ ایک معنی کے لیے مقرر ہوا ہے۔ اس معنی کے 2 آثار ہیں، اس معنی کے 2 لوازم ہیں، اس معنی کے 2 نتیجے ہیں۔ وہ معنی ہے معنی و رکاوٹ، رکاوٹ ہٹنے سے ایک نتیجہ حاصل ہوتا ہے، رکاوٹ قائم رہنے سے ایک اور نتیجہ انسان کو ملتا ہے۔ اس رکاوٹ کے نتیجے میں چونکہ یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں، لہٰذا کبھی لفظ عذب ان نتائج میں استعمال ہوتا ہے، یعنی سختی میں اور اس مٹھاس میں یا اس شیرینی میں جو معنی برطرف ہونے کی صورت میں انسان کو میسر آ جاتی ہے۔ خوب یہ لغوی تحلیل ہے لفظ عذاب کی، کہ عذاب سے مراد وہ سختی ہے جو موانع و رکاوٹیں انسان کی زندگی میں ایجاد کر دیتی ہیں۔ موانع کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ وسائل و ضروریات جو انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، جن کے اوپر موانع کی وجہ سے انسان ان سے محروم ہوتا ہے، ان سے محرومیت انسان کی زندگی کو سخت اور دشوار بنا دیتی ہے، اور پھر ہم لفظ عذاب اس دشواری کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور زیادہ تر قرآن کریم نے اسی معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے جو سختی یا دشواری یا تکلیف ہے۔ اور زیادہ تر اکثر استعمال قرآنی اخروی سختی پر ہے، چونکہ انسان کی زندگی 2 مرحلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دی ہے، ایک مرحلہ اولا اور ایک مرحلہ اخرى یا آخرہ ہے۔ پہلا مرحلہ اور دوسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ جس کا دوسرا نام دنیا ہے، حیات دنیا ہے، اور دوسرا مرحلہ جس کا نام حیات آخرت ہے، موت کے بعد کی زندگی اور موت سے پہلے کی زندگی۔ قرآن کریم کے مطابق موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی، موت سے زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، آخرہ شروع ہوتا ہے۔ اور اس کو آخرہ کیوں کہا گیا ہے، قیامت کو یا موت کے بعد کی زندگی کو؟ چونکہ اس اولا کے بعد ہے۔ اولا جو آغازین مرحلہ ہے، جیسے ابھی ہم جو موجودہ لوگ ہیں، موجودہ نسل زمین پر زندگی گزار رہی ہے، یہ حیات اولا، نشأت اولا میں ہے، یعنی پہلا مرحلہ زندگی کا طے کر رہے ہیں۔ اس مرحلے میں قانون یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ انسان اس نشأت اولا میں جو کچھ بھی کرے گا وہ انسان کا مرحلہ دوم بنتا جائے گا۔ 2 مرحلوں میں ہے، جیسے اس کی پہلے مثالیں دی ہیں کہ 2 مرحلوں میں انسان کون سے کام کرتا ہے۔ جیسے کسان 2 مرحلوں میں کام کرتا ہے، ایک پہلا مرحلہ کاشت کا ہے، زمین تیار کرتا ہے، بیج کاشت کرتا ہے، اس کو پانی کھاد دیتا ہے، اس کی حفاظت نگہبانی کرتا ہے، اور پھر فصل تیار ہو جاتی ہے۔ یہ نشأت اولا ہے، یہ کسان نے بھی محنت کی ہے۔ اس کا نشأت اخرى کیا ہے، نشأت آخرہ کیا ہے؟ اس کسان کے اس پہلے اولا کا فصل جو کاٹی ہے، کاٹ کے اس کو انسان نے محصول کے طور پر، غلے کے طور پر جو کچھ حاصل کر کے اپنے گھر میں اس کو ذخیرہ کیا ہے، یہ مرحلہ آخرہ ہے۔ اور اس آخرہ کی ہر چیز، ہر دانہ نشأت اولا کا نتیجہ ہے۔
یوں نہیں کہ کسان نے جو کچھ کیا ہے پھر منڈی سے کسی اور ملک سے گندم منگوا کے اس کے گھر میں گھر بھر دیا ہم نے باہر سے خریدی گئی گندم سے. یہ جو گندم کسان کے گھر میں ہے اور گھر بھرا ہوا ہے اس کا، یہ اس کی کھیت سے رایا ہے، اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے. یہ دنیا و آخرت ہو بہو یہ مثال ہے. قرآن نے بھی یہی مثال دی ہے اور حدیث میں اس سے زیادہ واضح تر اس مثال کو ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کا مزرعہ ہے. اولا آخرت آخرہ کا مزرعہ ہے، کھیت ہے، اور جو اس میں ہوگا وہ اسی میں اگے گا. انسان نے اس زندگی میں جو کچھ اگایا ہے وہ آخرت میں نصیب ہوگا، اس کو وصول ہو جائے گا. اس وصولی میں ایک صورت عذاب کی ہے، سختی ہے. یعنی یہ زندگی جو انسان نے گزاری ہے جس کے نتیجے میں یہ نشأت اولا مکمل طور پر ضائع کیا اس نے وقت. کچھ کاشت نہیں کیا، کچھ اگایا نہیں ہے، آخرت کے لیے نتیجے کے طور پر کچھ بھی بنایا نہیں ہے یہاں پر. اور محض اس توہم میں تھا، قانون نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ میں بے شک اپنا کھیت ویران رکھوں، یعنی دنیا، آخرت میں مجھے کہیں اور سے کسی اور کے توسط سے ضرورت ساری فراہم کر دی جائے گی. یہ وہ بنیادی غلط فہمی ہے، توہم ہے، جس کی وجہ سے انسان دنیا و آخرت دونوں میں نقصان کر بیٹھتا ہے. جو خسارے میں ہیں انسان، خسارہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اس توہم کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسا کہ سابقہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ آخرہ ایسا ہے کہ اس میں یہ دنیا کے اندر جو آپ نے معمول بنا لیے ہیں یہ نہیں ہوں گے، بلکہ جو کسب کرو گے، کاشت کرو گے، وہ آپ کے نصیب ہوگا. اخروی زندگی کی سختی بھی انسان کی اس زندگی کا نتیجہ ہے، اخروی زندگی کی خوشگواری بھی انسان کی اس زندگی کا نتیجہ ہے. اخروی جنت اسی کاشتکاری کا نتیجہ ہے، اور اخروی جہنم اور عذاب اور وہ سختی بھی اسی کا نتیجہ ہے. یعنی یہ سختی انسان نے خود اپنے لیے فراہم کی ہے، یہ عذاب انسان نے خود اپنے لیے فراہم کیا ہے. کیسے؟ عذاب سے مراد یعنی وہ زندگی محرومیت کی جس میں انسان نے اپنے لیے موانع کھڑے کیے اور موانع والا راستہ اختیار کیا، رکاوٹوں والا راستہ اختیار کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے لیے صراط اور راستہ کھلا مقرر کیا تھا اس کو اس نے انتخاب نہیں کیا اور محرومیت والا راستہ اختیار کیا. نتیجتاً اب سختی ہی سختی ہے. جیسے دنیا میں دنیاوی وسائل سختی ہے، محض سختی ہے. دنیاوی وسائل کیا ہیں؟ جیسے انسان کے پاس اگر مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو، ساری زندگی سختی کی زندگی ہے. اور ایسی سختی، اس سختی کا نام دنیا میں فقر رکھا گیا ہے. فقر سے مراد یہ ہے یعنی اپاہج انسان، فقیر یعنی اپاہج انسان. اپاہج جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو. ریڑھ کی ہڈی جس کی ٹوٹ جاتی ہے وہ بہت شدید دشوار زندگی گزارتا ہے. اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا، نہ اپنا کوئی کام کر سکتا ہے نہ دوسروں کا کوئی کام کر سکتا ہے. ایک بالکل محض زندگی ہے، زندہ ہے، سانسیں ہیں، لیکن ایک عذاب کی صورت میں انسان کی سانسیں ہو جاتی ہیں. یعنی تکلیف، عذاب سے مراد تکلیف. یہ تکلیف کیسے ہوئی؟ چونکہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. ریڑھ کی ہڈی کس چیز کا نام ہے؟ ریڑھ کی ہڈی مال. چونکہ انسان کی زندگی، دنیاوی زندگی میں انسان کو وسائل زندگی کے حصول کے لیے مال کی ضرورت ہے. خوب کچھ لوگ ہیں جو مال سے محروم رہتے ہیں، زیادہ تر اپنی حماقت کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے مال سے محروم ہیں. اپنی سستی، اپنی خطائیں، اپنی غلطیاں، اپنے غلط فیصلے، اپنے غلط انداز، اس کی وجہ سے زیادہ تر محروم رہ جاتے ہیں مال سے.
اور کچھ ایسے ہیں جنہیں دوسرے محروم کر دیتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں، یہ غلط نہیں انہوں نے کیا، انہوں نے درست سوچا کہ ہم اپنی زندگی کے لیے جس ضروریات زندگی کے لیے جتنے مال کی ہمیں ضرورت ہے وہ مال ہم نے حاصل کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم نے اپنی ضروریات فراہم کرنی ہے۔ لیکن جب یہ اس مال کی طرف جاتے ہیں آگے رکاوٹیں اور موانع دوسروں کے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں، خوب یہ بھی محروم رہ جاتے ہیں، یہ بھی فقیر ہیں۔ فقیر یعنی جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، جس کا عمود فقرات ٹوٹ گیا ہو، عمود الفقرہ ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں، یہ فقیر انسان ہے، یعنی سخت زندگی ہے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹا ہوا انسان سخت زندگی گزار رہا ہے، آسانی کوئی بھی نہیں ہے زندگی کی، یا خود ذمہ دار ہے اس کا یا دوسرے ذمہ دار ہیں اس کے۔ لیکن اگر یہ مال حاصل کر لیتا ہے بے مقدار کفایت، بے مقدار ضرورت، اس کو مال حاصل ہے، تو جتنی اس کی ضروریات ہیں زندگی کی، اس کے اولاد کی، اس کے خاندان کی، یہ آسانی سے فراہم کر لیتا ہے۔ اس کی زندگی میں خوشگواری ہے، سختی نہیں ہے، مثلا بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، گھر چھت کے بغیر نہیں ہے، کپڑے اس کے پاس ہیں، گرمی سردی میں اس کے حفاظت کا انتظام ہے، بچوں کے لیے علاج معالجہ کے لیے اس کے پاس وسائل ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے اس کے پاس وسائل ہیں، یعنی اس کی زندگی میں جتنی ضرورتیں ہیں وہ ساری فراہم ہیں، اور وہ اس وجہ سے فراہم ہیں چونکہ اس کے پاس اتنا مال موجود ہے۔ موجود ہونے سے مراد یوں نہیں کہ ابھی اس کی جیب میں اسی وقت موجود ہو ساری عمر کا مال، جتنی زندگی ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مواقع پر مال کا حصول یقینی ہو، جیسے ملازمین ہیں، جیسے تاجر ہیں، ابھی ان کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا لیکن یقینی ہوتا ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے، ضرورت کے وقت ان کے پاس مقررہ مال حاصل ہو جائے گا، مل جائے گا ان کو، چونکہ تجارت کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو ضرورت کے موقع پر یہ مال ان کو مل جائے گا، جیسے مہینے کے آخر میں ان کو تنخواہ مل جائے گی، تو سمجھو یہ مال ابھی موجود ہے، حاضر ہے ان کے پاس، تو زندگی کی آسانی ہے ان کے لیے، یہ سہولت والی زندگی ہے۔ ایک زندگی وہ عذاب والی زندگی ہے، یعنی سخت زندگی، دشوار زندگی، پریشانیوں والی زندگی، جس میں انسان کے پاس وسائل زندگی نہیں ہے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ہے اور عذاب آخرت میں بھی ہے۔ عذاب سے مراد زندگی کی سختی۔ اب وہ سختی، اس کے مختلف سختی کے مختلف اسباب ہیں یا مختلف طریقے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو کوئی تشدد نہ بھی کرے باہر سے، خود جس حالت میں ہے، جیسے جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اس پہ کوئی تشدد نہیں کرتا، عموماً لوگ ترحم کرتے ہیں اس پر، لیکن ان لوگوں کے ترحم سے اس کی سختی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ پھر بھی سخت زندگی ہی گزار رہا ہے۔ مارتا کوئی نہیں ہے اس کو، یوں نہیں کہ دن رات لوگوں نے گرز مارنے ہیں اس کو، یا تشدد یا شکنجے کرنے ہیں۔ وہ تشدد و شکنجوں کی سختی بھی ہے، وہ شکنجے اور سختیاں اس وقت کی جاتی ہیں کہ جب انسان سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے، محض محرومیت کی وجہ سے تشدد نہیں ہوتا، تشدد جرم کی وجہ سے ہوتا ہے، جب انسان سے جرم سرزد ہو۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہمارا عدالتی نظام، اس کے اندر قوانین دو طرح کے ہیں، ایک وہ قوانین ہیں جو غلطیوں اور خطاؤں کی تلافی کے لیے ہیں، اور ایک وہ قوانین ہیں جو جرائم کی تلافی کے لیے ہیں۔ غلطیوں اور خطاؤں سے مثلا کسی شخص نے کسی کا پیسہ دینا ہے، ایک شخص نے دوسرے سے مکان خریدا اور اس مکان میں اس نے پیسہ نہیں دیا، جو طے کیا تھا وہ پیسہ نہیں دیا، اب یہ پیسہ ایک غلطی خطا ہے، یہ پیسہ اس کو دلوایا جائے گا، یا تاخیر ہو گئی یا کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں، یہ ایک طرح کی غلطیاں خطائیں ہیں۔ خطاؤں کے لیے، غلطیوں کے لیے انسانوں کے لیے الگ قانون بنائے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایسے جرائم ہیں جو انسان دوسرے انسانوں پر جرم کا ارتکاب کرتا ہے،
اس جرم کے لیے علیحدہ قوانین، علیحدہ اس کے لیے ضوابط بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی قوانین ہیں کہ انسان جو خطائیں کرتا ہے ان خطاؤں کے بھی نتیجے ہیں، اور انسان جو جرائم ارتکاب کرتا ہے ان جرائم کی بھی سزائیں ہیں۔ خطاؤں کی سزائیں شکنجے اور تشدد کی صورت میں نہیں ہیں، خطاؤں کی سزائیں محرومیت کی شکل میں، سختی، یہ زندگی کی سختیاں یہ سزا ہے خطا کی۔ جیسے بیمار جس نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے، یہ بیمار جس نے خطا کی ہے بیمار ہو گیا ہے، تو اب بیماری نے جو سختی اس کے اندر ایجاد کر لی ہے یہی سزا ہے اس کی، یہ بیمار ایک سزا بھگت رہا ہے اپنی غلطی اور اپنی خطا کی۔ لیکن اگر یہ بیمار اس خطا کے نتیجے میں، جب بیماری جس کے نتیجے میں ہوئی ہے، یہ خطا بھی کرے، بیمار بھی ہو اور جرم بھی کرے ساتھ، تو یوں نہیں کہ یہ بیمار ہونا ہی دونوں کی تلافی ہے۔ بیماری اس کی خطا کی سزا ہے، لیکن جو باقی تشدد ہوگا سزا ملے گی۔ مثلا اس بیمار نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کو قصاص کیا جائے گا، یہ قصاص اس کے جرم کی سزا ہے، نہ اس کی اس خطا کی سزا جس کے نتیجے میں یہ بیمار ہوا ہے۔ وہ سزا، وہ سختی الگ ہے، یہ سختی الگ ہے۔ بس عذاب دو طرح کے ہو جائیں گے، ایک وہ عذاب ہے جو انسان خطاؤں کے نتیجے میں اپنی زندگی کو ناگوار بنا کے کرتا ہے، ایک وہ سختیاں ہیں جو جرائم کی وجہ سے انسان کے لیے قانون میں، شریعت میں لحاظ کی گئی ہیں۔ اور عذاب انسان کی زندگی میں پھر اپنی خطاؤں کے علاوہ، جیسے قرآن کریم نے فرمایا کہ فرعونی نظام ایک معذب نظام ہے، یعنی عذاب دہندہ۔ فرعونی نظام خود ایک عذاب ہے انسانوں کے لیے۔ فرعونی حکومت میں زندگی گزارنا یعنی عذاب میں زندگی گزارنا۔ فرعونیت اسی چیز کا نام ہے جو عذاب ہے۔ چونکہ فرعونی طرز حکومت ہے کیا؟ فرعون کی ذات، یعنی اس کی حکومت کی ذات میں جو چیز شامل ہے وہ ہے یسومونکم سوء العذاب۔ فرعونیت اسی کا نام ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو بدترین عذاب کی طرف دھکیلتے رہنا، ایسی حکومت کرنا، ایسے حالات ایجاد کرنا، ایسی پالیسیاں بنانا، ایسے احکامات صادر کرنا، اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ ہر روز لوگ ایک نئے عذاب میں جا رہے ہوں، دھکیلے جا رہے ہوں۔ یہ فرعونی نظام کا لازمہ ہے کہ عذاب کو، لوگوں کے اوپر عذاب کو فرعونیت سے جدا نہیں کر سکتے۔ ایسا فرعون جس کی زندگی میں لوگوں پہ عذاب نہ ہو رہا ہو، یہ قابل تصور نہیں ہے۔ بس فرعونی نظام جڑا ہوا ہے عذاب کے ساتھ، اور وہ بھی اپنے رویوں سے مسلسل لوگوں کو عذاب کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب ایسی قوم جو فرعونی حکومت کے اندر ہو اور اس کو روزانہ عذاب، یعنی سخت زندگی کی سختی، بدترین سختی زندگی کی اس کے لیے یہ نظام فراہم کر رہا ہے، اس نظام میں زندگی عذاب، اسی کو جہنم کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں جہنم ہے انسان کے لیے، یہ سخت زندگی، ناگوار زندگی۔ اور اس عذاب میں انسان کبھی بھی اپنے مقصود خلقت تک نہیں پہنچ سکتا، اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکتا، پرورش نہیں پا سکتا، نمو نہیں کر سکتا، تکامل نہیں کر سکتا، اپنی ذات کو اپنے مقصود تک نہیں پہنچا سکتا، اپنے فرائض و وظائف پر عمل نہیں کر سکتا۔ ایک انسانی زندگی ناممکن ہے انسان کے لیے، انسانی تقاضوں کے ساتھ، انسانی آداب کے ساتھ، فرعون کے نظام کے تحت رہ کر انسان ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتا، ناممکن ہے۔ اس لیے غلبہ تو دور کی بات ہے، روزمرہ اپنی انسانی حیثیت کی برقراری بھی فرعونی نظام میں غیر ممکن ہے۔ نجات از فرعون، انسان کی پرورش، انسان کی نشو و نما،
انسان کے تکامل اور انسان کی برتری کی پہلی شرط ہے، غلبہ کی پہلی شرط ہے۔ نہ صرف غلبہ، بغیر غلبہ کے بھی انسان اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے اپنے ملک کے اندر، اپنے گھر کے اندر بھی دوسروں پر غلبہ نہ پائے لیکن خود مغلوب بھی نہ ہو، کسی کے مغلوبیت میں زندگی نہ گزارے، اس کے لیے بھی اسے فرعونی نظام زندگی سے باہر آنا ہوگا، فرعونی حکومت سے باہر آنا ہوگا۔ اور اگر فرعونی حکومت میں رہا ہے، عذاب دنیا بھی ہے، عذاب آخرت بھی ہے اس کے لیے، چونکہ جو سختی محرومیت میں جو سختی پیدا ہوگی وہ سختی آخرت تک جائے گی، چونکہ وہ کھیت یہیں پہ اگ رہا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ آپ دنیا میں محروم رہ جائیں گے اور آخرت میں آپ کو باہر سے منڈی سے بہت ساری چیزیں خرید کے انعام کے طور پر دے دی جائیں گی کہ زندگی میں فرعونوں نے آپ پر ظلم کیا، یہاں پر آپ کو اس کے بدلے میں صلہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ صلہ ساتھ لے کے جانا ہے، یہ کھیت ساتھ لے کے جانا ہے، اس پہ اگا کے محصول اپنے ہمراہ لے کے جانا ہے، اسی کو آخرت کہتے ہیں جو آپ نے کسب کیا ہے، حاصل کیا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ اس زندگی سے نجات حاصل، اس نظام سے نجات حاصل کرے، نظام فرعونی سے نجات حاصل کرے۔ نہ یہ کہ فرعون اگر بنی اسرائیل کی طرح آپ کو تذلیل کرتا ہے تو نجات حاصل کریں، اگر مثلا اہل مصر کی طرح، آل فرعون کی طرح اگر آپ کو نوازتا بھی ہے تو بھی آپ اس سے نجات حاصل کریں۔ نہ کہ فرعون اگر نوازنا شروع کر دے تو پھر آپ اس کے پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ تذلیل کرتا ہے، آپ کی تحقیر کرتا ہے تو پھر آپ اس سے نجات حاصل کریں۔ فرعونی نظام دوسرا نام ہے عذاب کا، معذب زندگی کا نام ہے۔ فرعونی نظام ہے ہی معذب، یعنی انسانوں پر زندگی سخت کر دینے والا نظام، دشوار کر دینے والا نظام۔ اور یہ چیز آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، تاریخ قرآن جو فرعون کے بارے میں بتاتا ہے، آج ساری زمین اسی فرعونی نظام کا مظہر و نمونہ ہے، اور ساری انسانیت بنی اسرائیل بنی ہوئی ہے فرعونی نظام کے ہاتھوں۔ اب بعض جگہ پر بہت نمایاں ہے لیکن بعض جگہ پر محسوس نہیں ہے، لیکن ہے عملاً ایسا ہی ہے۔ اس سے نجات تمام بعد کے مراحل، اخروی و دنیاوی مراحل کی پہلی بنیاد، پہلی سیڑھی تکامل کی، انفرادی طور پر، سماجی طور پر، اجتماعی طور پر اور عالمی غلبے کے لیے پہلا قدم فرعون سے نجات ہے۔ یہ اس کے بغیر ناممکن ہے دیگر مقاصد انسان کو حاصل ہو سکیں فرعونی نظام میں رہ کر۔ جیسے ہمیں جو دین مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے کہ فرعونی نظام میں رہ کر اس کے ساتھ جڑ کے اس کے اندر جا کر آپ جنت بھی حاصل کر سکتے ہو، آپ بڑے اعلیٰ انسان بھی بن سکتے ہو، وہ کیسے ممکن ہے فرعونی نظام میں؟ تو ناممکن ہے، چونکہ فرعونی نظام کی جہت ادھر ہے، آپ دین کی جہت ادھر ہے، تو کیسے ہم وہ نتائج جو دینی نظام، الہی نظام میں لینے ہیں وہ فرعونی نظام میں لے سکیں رہ کر؟ یہ وہ مغالطہ ہے جو مذہبی پیشوا لوگوں کو، بنی اسرائیل کے، یہود کے علماء اور آج مسلمان علماء مغالطہ کر کے اپنے عوام کو بتاتے ہیں کہ فرعونی نظام میں رہ کر بھی جنت حاصل کی جا سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف سے قرآن کہتا ہے کہ وہ ہے ہی عذاب کا نام۔ فرعونی نظام ہے ہی عذاب، یعنی دنیاوی عذاب، اور دنیا ہی مزرعہ آخرت ہے، تو جو دنیا میں تمہیں عذاب دے گا آخرت میں بھی عذاب ہی ہے۔ لہٰذا یہ مستضعفین جب آخر میں جائیں گے، قرآن نے ذکر کیا ہے، تو جہنم میں جائیں گے، اور انہیں پوچھا جائے گا کیوں جہنم میں جائے، کہیں گے یہ ہمیں جہنم میں لے آئے ہیں۔ پھر مستکبرین سے پوچھا جائے گا آپ کیوں ان کو جہنم لے آئے، تو وہ کہے گا یہ آزاد تھے، نہ کرتے ہماری پیروی، اللہ کی پیروی کرتے، رسول کی پیروی کرتے، ہم نے باندھا ہوا تو نہیں تھا ان کو۔ بس فرعونوں کی پیروی میں انسان دنیا و آخرت میں فقط عذاب نصیب ہوتا ہے، اس کو نجات نصیب نہیں ہوتی، نہ جنت نصیب ہوتی ہے۔ باقی بات میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن